خون سے جڑے امراض پاکستان میں بڑے پیمانے پر پھیلنے لگے ہیں۔ جہاں ایک جانب معصوم بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہوتے ہیں، وہیں خواتین بھی خون سے جڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور ایون یہ ہماری مرد ہو یا خواتین ہو، دونوں میں یکساں یہ مرض جو ہے وہ ہیریڈیٹری یعنی کہ موروثی بھی پایا جاتا ہے، اور پھر لوگ اس کو ڈیولپ بھی کر لیتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس کی شرح کیا ہے اور ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی بچا جا سکتا ہے یا پھر معاملات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے آگے نکل چکے ہیں؟ اس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈیکل ڈائریکٹر NIBD اور کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ ڈاکٹر منیرہ برہانی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بہت ہی اہم یہ موضوع ہے۔ لوگ جو ہے ہمارے ملک میں ویسے ہی صحت پہ اپنی اتنی توجہ دیتے نہیں ہیں، جو کہ اگر بیسک ہو، اب یہ تو پھر ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں نا، تو ہم نے اسی لیے آج کوشش کی کہ ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس پھیلا سکیں کہ اگر تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کو ہے یا اس طرح کی چیز آپ کی فیملی میں ہے تو آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں یا اس کو پہلے سے اسکرین کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میم بتائیے، پاکستان میں جب ہم اسپیسیفکلی بات کریں، کون سے وہ خون کے امراض ہیں جو بہت کامن ہیں؟ شکریہ بہت بہت۔ اچھا، میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک میں جو موسٹ کامن بلڈ ڈس آرڈرز ہے، اس میں سب سے زیادہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بہت کامن ہے، جس میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، میگیلوبلاسٹک انیمیا یعنی وائٹامنس کی کمی۔ کیونکہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ صحت پہ فوکس نہیں ہوتا، ہیلتھ پہ اتنا فوکس نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بہت زیادہ کامن ہے بلڈ ڈس آرڈرز میں۔ پھر ہم انہیریٹڈ کی بات کریں، جس کو ہم موروثی بلڈ ڈس آرڈرز کہتے ہیں، اس میں موسٹ کامن از دا تھیلیسیمیا۔ تھیلیسیمیا کی شرح پاکستان میں جو کیریئر ریٹ ہے اراؤنڈ 5 to 7% ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں کوئی اسکریننگ نہیں ہوتی، انہیریٹڈ بلڈ ڈس آرڈرز کے لیے کوئی اسکریننگ نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ اویئرنیس پیدا کریں تاکہ شادی سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوں، تاکہ اس بیماری کو روکا جا سکے، کیونکہ روکنا آسان ہے بنسبت علاج کرنے کے۔ علاج میں ظاہری بات ہے، ایک ماں باپ کی جتنے پریشانی ہوتی ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلڈ ارینج کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہر دفعہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، بار بار ان کو بلڈ لگانا ہے بچے کو تھیلیسیمیا کی وجہ سے، تو وہ بہت مشکل ہے۔ ایموشنل سٹریس ہے، فیملی سٹریس ہے، پھر دوسرا فائنینشیل، بہت سارے ایشوز ہیں۔ پھر تیسری چیز ہے کہ بلڈ ہر دفعہ ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پھر ہمارے بلیڈنگ ڈس آرڈرز بھی بہت زیادہ کامن ہے، جس کو ہم انہیریٹڈ بلیڈنگ ڈس آرڈرز کہتے ہیں، جیسے ہیموفیلیا ہے، وان ولیبرن ڈیزیز ہے، ریئر بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہے، جو خاص طور پہ آپس کی فیملی میرجز کی وجہ سے پاکستان میں زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو جو دنیا بھر میں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگر ہم ایکوائرڈ بلڈ ڈس آرڈرز کی بات کریں جو بعد میں ہوتے ہیں، اس میں اے پلاسٹک انیمیا از ویری کامن ان پاکستان۔ اے پلاسٹک انیمیا کا ایک وہ ویریئنٹ بھی اویلیبل ہے جو انہیریٹڈ ہے، یعنی وہ موروثی ہے۔ تو ان سب بلڈ ڈس آرڈرز کے لیے ضروری ہے کہ پراپر ڈائگنوسس ہو۔ جس طرح ہم بلڈ کینسرز میں کہتے ہیں کہ جتنا ارلی ڈائگنوسس ہوگا اتنا جلدی کیور ہو سکتا ہے، سیم چیز اس بلڈ ڈس آرڈرز میں ہے کہ جتنا آپ پراپرلی اور ارلی ڈائگنوسس کریں گے اتنا جلدی آسان ہے اس کو ٹریٹ کرنا اور کیور کرنا۔ اچھا، ہم جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ان کے لیے تھوڑا سا اگر آسان کر دیں، انیمیا وہ میم کنڈیشن ہے جس میں جو ریڈ بلڈ سیل لال خون کی کمی وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور ہیموفیلیا از بلیڈنگ ڈس آرڈر جس میں جو کوگولیشن کے فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور یہ موروثی ہے۔ اچھا، اب میں ذرا میم کچھ خواتین کی میں ذرا بات کرنا چاہوں گا۔ خواتین جو ہیں شادی ہوتی ہے تو پھر ایکسپیکٹ کرتی ہیں، اور جو ہماری حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ جہاں وہ دیگر چیزوں کا خیال رکھ رہی ہیں، وہیں اگر تو ایک تو پہلی بات ان کی فیملی ہسٹری ہے، دوسری بات اگر ان کی فیملی ہسٹری نہیں بھی ہے تو وہ اپنی یہ والی جو بلڈ ڈیزیز والی اسکریننگ ہے
وہ ضرور کرائیں، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کوئی بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے. آپ سمپل ایک بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو ہم CBC کہتے ہیں. جی. ایک سمپل بلڈ ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہیموگلوبن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں خواتین میجورٹی اینیمک ہے. میجورٹی اینیمک ہے. اوکے، یہ مطلب کہ جو ہماری زیادہ تر خواتین ہیں ان میں ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہے. بالکل. اچھا میم، وائی از دیٹ سو؟ یہ نیوٹریشنل مسئلہ ہے یا کیا ہے؟ مین نیوٹریشنل مسئلہ ہے. مین نیوٹریشنل ہے کیونکہ ہم اپنی صحت پہ فوکسڈ نہیں ہیں. ہم دوسری چیزوں پہ تو فوکسڈ ہیں چیزیں، یعنی بازار جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن ہم اپنا ہیلتھ کو بالکل بھی نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ایک سمپل آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور اگر کوئی علامات ہیں تو آپ فوراً اس کو جا کے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور صحیح ڈاکٹر کے پاس جائیں جو اس کا پراپر علاج ہو سکے. اگر ہم ٹائملی یہ چیزوں کو مینیج کر لیں، یہ تو ساری کیور ہونے والی چیزیں. ایگزیکٹلی. اچھا، اب ہم نے مرد اور عورتوں کی تو بات کی. جو سب سے دل کو دہلا دینے والے مناظر ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے جن کو ڈرپ لگ رہی ہوتی ہے ہر ہفتے، ہر مہینے وہ جا رہے ہوتے ہیں. تھیلیسیمیا پیشنٹس ہو جائیں یا ایون فار دیٹ سیک جن بچوں کو اگر بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں جیسے ہیموفیلیا ہے، ریئر بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں، ان میں بھی یہی ہے. تو میم میں ان سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو بلڈ ڈونیشن کا جو کانسیپٹ ہے، آئی ریمبر کریکٹلی کورونا کے دور میں ہمارے پاس گیسٹ آئے تھے اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ لوگ نکلیں اور خون دیں کیونکہ ہمارے یہاں خون کی کمی ہو رہی ہے. لوگ نکل نہیں رہتے گھروں سے باہر. ہمارے یہاں یہ سیکٹر کتنا زیادہ ڈیولپ ہوا ہے یا کتنا زیادہ مزید ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں یہ سیکٹر جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے. ابھی میں یہ کہوں گی جیسے گورنمنٹ کی طرف سے RBCs بنائے جا رہے، ریجنل بلڈ سینٹرز. یہ بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ بلڈ بینکس میں آپ میجورٹی دیکھیں کہ ایکسچینج بلڈ ڈونیشن ہے. ایکسچینج کا مطلب یہ ہوتا ہے جب پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے تو ان کے پیرنٹس، ان کے لواحقین بلڈ ڈونرز ارینج کرتے ہیں. والنٹری ڈونیشن کا ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. لوگوں کو بار بار کہنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، لیکن ابھی بھی والنٹری بلڈ ڈونیشن پاکستان میں بہت کم پرسنٹیج ہے، اراؤنڈ 10% کے آس پاس ہے. وہ کوئی خاص دن آ گیا تو اس حساب سے بالکل، جب کوئی بلڈ ڈونر ڈے ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بیماری کا خاص دن ہو گیا تو پھر ہم جو ہے پبلسٹی کے لیے اس طرح کر کے بلڈ ڈونیشن ہو جاتا ہے. ادروائز یہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ لوگ نہیں ہوتے ہیں بلڈ ڈونیشن دینے کے لیے. میم جب بھی بیماری کی بات کرتے ہیں ہم تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں خرچہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. CBC کا تو اتنا خرچہ نہیں ہے، وہ تو آپ جائیں بلڈ کاؤنٹ کرا لیں، وہ تو ایزی پیزی ہے. بلڈ ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہے پاکستان میں وہ کون سی ایسی ہیں کہ جن کا کیور بڑا مہنگا ہے؟ دیکھیں میرا سمپل سی بات یہ ہوتی ہے اگر آپ ٹائملی ڈیزیزز کو پکڑ لیں، اس کو پک کر لیں، ڈائگنوز کر لیں تو کیور بھی آسان ہوگا. لیکن جتنا ہم ڈیلے کرتے ہیں چیزوں کو لے کے ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں تو وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. ظاہری بات ہے جب کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں تو پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور اس کا جو ہے خرچہ بھی بڑھتا ہے، آؤٹ کم بھی برا ہوتا ہے. ان شارٹ بات یہ ہے، چیزیں مہنگی ضرور ہے. جیسے بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، اگر آپ بون میرو ٹرانسپلانٹ ڈائگنوسس کے فوراً کروا لیں، ارلی جتنا ہو جائے تو اس کا خرچہ کم آئے گا. لیکن جتنا ہم ڈیلے کرتے رہیں گے، اس کو لیتے رہیں گے تو اس کا آؤٹ کم بھی کم ہوگا، خرچہ بھی ظاہر بات ہے زیادہ آئے گا بیکاز آف کمپلیکیشنس. ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر تو خدا نخواستہ آپ کے نصیب میں کینسر لکھا ہے، خدا نخواستہ خاکم بدن، تو آپ کو جو ہے وہ اوپر کہیں کسی حصے میں ہو جائے جو کہ ریموویبل ہو اور ارلی سٹیج کا ہو. بلڈ کینسر از آئی گیس ون آف دا ورسٹ ٹائپس. تو بلڈ کینسر تو ظاہری بات ہے بلڈ ہر جگہ انسان کے جسم میں، آپ کسی ایک جگہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہاں ہوگا، منہ پہ ہوگا یا یہاں ہوگا. بلڈ از لائک آئی تھنک لائک گاڑی جیسے پیٹرول ہوتی، اس طرح انسان سروائیو نہیں کر سکتا بلڈ کے بغیر. یعنی زندگی بلڈ سے ہے جڑی ہوئی، ٹھیک ہے. تو جتنا بلڈ کے ٹیسٹ سے آپ اس کو ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. ایک سمپل CBC کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس پہ ہم پک کر لیتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو آگے کیا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیٹ سپوز کہ وہ بلڈ کینسر ہے تو پھر ہم اس کو بون میرو بائپسی ایڈوائز کرتے ہیں فار دا ڈائگنوسس، اور ڈائگنوسس اس پہ ہو جاتا ہے.
بون میرو بائپسی کے اوپر. اور یہ ڈے ان پروسیجر ہے, واک ان ہوتا ہے, کوئی اس کے لیے فاسٹنگ کی یا کوئی پریپریشنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے انٹل اینڈ انلیس کوئی بچہ ہو جو ہمارے کمانڈس کو فالو نہ کر سکتا ہو, تو اس میں ہمیں ایشوز آتے ہیں, تو اس کو بے ہوش کر کے چھوٹی سی بے ہوشی دے کے ہمیں بون میرو بائپسی کرنی پڑتی ہے. اچھا, میں دوبارہ فوکس شفٹ کروں گا بلڈ ڈونیشن کی جانب. پرانے مطلب لیٹ 80s میں جس وقت مائیں بچوں کو جنم دے رہی ہوتی تھیں, اس وقت شاید اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا کہ جی بلڈ گروپ میچ کر کے آپ کریں, یا اس وقت تو پتہ ہے بڑی عورتوں نے اس کے بعد اس چیز کے بعد ایسی ڈیزیزز کیری کی ہیں, اور وہ آج کہتی ہیں کہ دیکھو اگر اس وقت میں صحیح خون چڑھ جاتا تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. میں چاہوں گا ہمارے پلیٹ فارم کی توسط سے آپ لوگوں کو یہ اویئر کریں کہ اگر آپ بلڈ دینے جا رہے ہیں تو اب خدا نخواستہ وہ کمی نہیں ہو رہی ہے آپ کے خون میں, اٹس ہیلتھی. یہ ہیلتھی کیسے ہے یہ دوسرا بتائیے. یہ کہ دیکھیں بلڈ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ ہر 2-3 مہینے میں نیا خون بن جاتا ہے جی, اور بچوں میں تو جلدی بنتا ہے, ٹھیک ہے, بڑوں کے مقابلے میں. تو جو ہمارا بلڈ ڈونیشن کا جو کرائٹیریا ہے اس میں یہی ہے کہ 18 سال سے ابو لوگ ہوں جن کا ویٹ پراپر ہو, ان کی ہیموگلوبن اپنی نارمل رینج میں ہے, وہ 12.5 گرامز پر ڈیسی لیٹر ہو, اور وہ ہیلدی ہو, کسی ایسی میڈیسنس پہ نہ ہو جس کی وجہ سے بلڈ ڈونیشن افیکٹڈ ہو, تو ہم ان سب کا بلڈ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بلڈ ڈونیشن ایک ہیلدی عمل ہے. بلڈ دینے سے آپ کا نیا خون جلدی بنتا ہے, آپ کو ڈیزیزز کم ہوتی ہے, آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے, آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے. تو بہت سارے ہیلتھ ایشوز کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بینیفٹ ہے دینے میں, نقصان کوئی نہیں ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے یا ان ہیلدی ہوتے تو ہم ان کا بلڈ ڈونیشن لیتے ہی نہیں ہیں, ان کو وہیں ریجیکٹ کر دیتے. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ان کی فری اسکریننگ ہو جاتی ہے, ہیپیٹائٹس بی, سی, HIV, ان کی فری اسکریننگ ہوتی ہے اس طرح. تو بہت اچھی چیز ہے بلڈ ڈونیشن. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرانسفیوژن ٹرانسمیٹڈ کوئی انفیکشن تو نہیں ہے, ہیموگلوبن CBC میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا میم, بہت سارے لوگ جو ہیں کسی کو کوئی اسکن کی ڈیزیز ہوتی ہے, کچھ اور ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں بھائی خون خراب ہے تو ذرا دیکھ لو, فلاں دوا کھا لو, فلاں دوا کھا لو. یہ جو ایک لے مین کویسچن ہے خون خراب ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ خون خراب کیسے ہوتا ہے؟ خون خراب نہیں ہو سکتا, یہ صرف ایک لے مین بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کبھی آپ نے بلڈ کے ڈاکٹر سے نہیں سنا ہوگا ہیمیٹولوجسٹ کہتے ہوئے کہ خون خراب ہے. اللہ تعالیٰ کیسے کوئی چیز خراب پیدا کر سکتا ہے, آپ خود سوچیں. ہاں, لیکن اس میں کمیاں ہو سکتی ہیں. کمی تو بالکل ہو سکتی ہے, وہ تو ہم نے خود بکی ہے نا. جب ہم پراپر اپنا لائف سٹائل نہیں مینٹین کریں گے, ہیلدی لائف نہیں ہوگا, ہیلدی ڈائٹ نہیں ہوگی, فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی, تو ظاہری بات ہے پھر یہ سارے علامات تو ہوگی, انہیلدی چیزیں ہوں گی. تو انوائرمنٹ ہمارا پولوٹیڈ ہے, ہم جنک فوڈس کی طرف مائل ہیں, پراپر ٹائم پہ کھانا نہیں ہے, ٹائمنگز نہیں ہے. وہ چیزیں جو خون بڑھاتی ہیں وہ ہم نے کھانی نہیں ہے. کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ جو فیمیلز جو ہیں جب وہ ایکسپیکٹ کرنے کے ٹائم پہ ان کو ڈاکٹرز نے یہ تک بھی کہا ہے کہ جی آپ جائیں, اب آپ کچی کلیجی چبائیں, اتنی آپ کی خون کی کمی ہو گئی ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ پہ یہ وقت آئے, آپ لوگ جو ہے اپنے ڈائٹ ہے آپ کا اور آپ کی دیگر چیزیں اس کو ٹھیک کر لیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, یو کیم. اور بڑے یہ اہم یہ چیز تھی کہ ہم اپنے معاملات جو ہیں ٹھیک کر لیں اس سے پہلے کہ خون تو کیا کوئی بھی بیماری ہمیں آ جکڑے. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.